بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیث علیہ السلام، جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو ان کے پاس خاطر غم کی تسلی کے لیے بھیجا کہ حق تعالیٰ تیرے لیے ایک فرزند رشید عنایت کرے گا۔ اس کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردار نبی آدم کا پیدا ہوگا۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ حسن صورت میں اور خوب سیرت میں مشابہ حضرت آدم علیہ السلام کے تھے، اور تمام اولاد سے حضرت آدم کے نزدیک محبوب تھے۔ حضرت آدم نے قبل وفات کے ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور بطریق وصیت کے فرمایا کہ جب طوفان نوح کے زمانے میں واقع ہو، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوانا جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح سے عمل میں لائیں۔ اور حضرت شیث علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان احوال سے بہشت کی لذت کے واقعات سنتے تھے، اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے، اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور اطاعت میں مشغول رہتے، اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کو مد نظر رہتا تھا۔ اور حضرت شیث کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے، بعض اطاعت حضرت شیث کی کرتے تھے اور بعض قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھے۔ حضرت شیث کی نصیحت سے بعض تو راہ راست پر آئے، بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ جب 912 برس کی عمر سے گزرے تو روح جسم مبارک سے پرواز کر کے عرش معلیٰ کو پہنچی، اور حضرت شیث کی بعض نصیحتوں میں یہ ہے کہ مومن حقیقی وہ ہے کہ یہ خصلتیں اس میں ہوں: اول تو اللہ کو پہچاننا، دوسرے نیک اور بد کو جاننا، تیسرے بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، چوتھے ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، پانچواں صلح رحمی یعنی اپنائیت کے لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، چھٹا غصے کو زیادہ حد سے نہ بڑھانا، ساتویں محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا، رحم کرنا، اور آٹھویں گناہوں سے پرہیز اور مصیبتوں میں صبر کرنا، نویں شکر الہی کا ذکر کرنا۔